ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر نہیں رکھتے. کبھی کسی کے بارے میں کوئی اچھی رائے ہو بھی جائے تو ساتھ ساتھ دوسرے کی نفی ضرور سوچتے ہیں. یہی حال والدین کی عظمت کا ہے، ماں کی عظمت کا ہے، باپ کی عظمت کا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے اللہ پاک نے جنت رکھی ہے، اور والد کو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی رضا کو رب کی رضا فرمایا، والد کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی فرمایا. رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی. لیکن صرف ایک طرف دیکھا جاتا ہے، اور بعض جگہوں میں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں کی عظمت کو، کہ بھائی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں روٹی پکا کے کھلاتی ہے، ماں جو ہے گھر کی صفائی کرتی ہے، نرمی سے وہ بولتی ہے، وہ دڑکا دے کے نہیں بولتی. تو یہ چیزیں ہیں والد کی عظمت کو بعض دفعہ کم کر دیتی ہیں. حالانکہ یہ سمجھیں کہ والد اگر ماں کو اس کے اپنے گھر والی کو لینے کے لیے نہ جاتا تو کبھی وہ ماں نہ بن سکتی. وہ والدہ بننے میں، ماں بننے میں، پھر اپنے پاؤں کے نیچے جنت رکھوانے میں یہ باپ کی محتاج ہے. اس کا گھر والا گیا تھا، اس کو لے کے آیا، رخصتی لے کے آیا، اس کی ڈولی لے کے آیا، تو وہ کچھ عرصے کے بعد ماں بنی. ماں بننے کے بعد والد کی حیثیت ختم ہو گئی. کافی سارے ہمارے دوست ہیں، اچھے خاصے گھرانے کے ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، لیکن سوچ ایسی گندی، ایسے کم بخت کہ والد کو ایک طرف چھوڑ دیا کہ ہمیں بس ہماری نجات کے لیے ہماری والدہ کافی ہے. یقین جانیے اللہ رب العزت نے دونوں کا تذکرہ جو بار بار فرمایا اور اکٹھے فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانہ، ایک جگہ پر ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ دونوں ہی تسنیہ کا لفظ عربی میں کہتے ہیں، یعنی دونوں کا تذکرہ اکٹھے ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تو اللہ رب العزت نے دونوں کا اکٹھے تذکرہ فرمایا ہے. جہاں بھی تذکرہ اکٹھے فرمایا ہے تو کبھی ان بیلنس کسی کو نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہیے. ماں کی عظمت اپنی جگہ پر ہے. اللہ رب العزت نے اس کی سابقہ قربانی اور سابقہ ظلموں کی وجہ سے عورت کو بڑی شان دی ہے کہ لوگ اس کو زندہ درگور کر دیے کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہا درجے کی ان کو شان عطا فرمائی ہے. تو والد کی اس کی وجہ سے نقص بیان کرنے یا ان کی حیثیت کم سمجھنا کہ والد وہ ہے، وہ ذرا سختی سے بولتے ہیں، ذرا کام پہ کام کہتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں اولاد کو بعد اچھی نہیں لگتی. میٹھی میٹھی ہپ ہپ اور کڑوی کڑوی تھو تھو. اگر والد کی سختی نہ ہوتی کبھی بھی اولاد سیدھے راستے پہ نہیں رہ سکتی. ان گھروں کا حال دیکھیں کہ جن کے گھر والے جو ہے غیر ملک بستے ہیں نوکریوں کے سلسلے میں، رزق روزی کے سلسلے میں، تو ان کی اولاد کیسے بگڑ جاتی ہے. تو ٹھنڈی تار کے ساتھ گرم تار کا ہونا ضروری ہے. ماں کب تک اولاد کے پیچھے بھاگے گی؟ بچے تو اٹکیلیں کرتے کرتے کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں. یہ والد ہی ہوتا ہے کہ اس کا روب جو ہے بچوں کو اپنے ماتحت رکھتا ہے اور ایک دائرے کے اندر ان کو رہنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو اس لیے ایک گھر تو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ والد کو دھکے دے کر جو ہے ہلکے پھلکے اس طرح کہتے میرے کمرے میں نہ بیٹھو، نہ بیٹھو، نہ بیٹھو، میرا کمرہ خراب ہوتا ہے وغیرہ. کہ ماں کی عظمت ہے دل کے اندر، ماں کا احترام ہے دل کے اندر، اور والد کا احترام نہیں ہے. یقین جانے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا. حالانکہ والدین دونوں کا تذکرہ کرنا چاہیے.